حمدانی ٹی وی کے معزز دوستو السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، اس میں کوئی شک نہیں کہ موت ایک اٹل حقیقت ہے۔ یہ حقیقت اللہ عز و جل کی اس فرمان کے عین مطابق ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، کہ یعنی ہر انسان کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اب اس بارے میں تو ہر انسان بخوبی آگاہ ہے کہ سب مخلوقات نے مرنا ہے، لیکن کب مرنا ہے یہ بات انسان کی پیدائش سے لے کر اب تک ایک سوالیہ نشان بنی ہوئی ہے۔ حتیٰ کہ سائنسدان اس قدر حیرت انگیز ترقی کے باوجود بھی اس سوال کا جواب جاننے سے قاصر ہے، کیونکہ اللہ عز و جل کی طرف سے موت کی معین مدت ایک راز ہے۔ لیکن قرآن و حدیث سے کچھ ایسی نشانیوں کا ذکر ملتا ہے جو موت کے قریب اکثر لوگ محسوس کرتے ہیں، اور ان میں سب سے پہلی نشانی ہے سکرات، جس کے بارے میں قرآن مجید و فرقان حمید کے سورۃ الکہف آیات نمبر 19 میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے کہ موت کے سکرات کا وقت، یعنی موت کے قریب سختی ہونے کا وقت، حق کے ساتھ آ گیا۔ یہی وہ چیز تھی جس سے تو بہت پچھتاتا تھا۔ ناظرین کرام، مفسرین کے قول کے مطابق اگرچہ مومنوں کی سکرات کا عالم کافروں کی نسبت بہت آسان ہے، لیکن کیونکہ انسان کی روح نکلنے کا کام تدریجی صورتوں میں انجام پاتا ہے، اس لیے اس میں تو بہت زیادہ سختی محسوس ہوتی ہے، اور حتیٰ کہ مومنین بھی موت کے وقت سکرات اور اس کی سختی کو محسوس کرتے ہیں۔ خواتین و حضرات، اگر سکرات کے لمحات کا تفصیلی جائزہ لیا جائے تو یہ اس تکلیف کا نام ہے جو روح پر نازل ہوتی ہے اور تمام اعضاء کو گھیر لیتی ہے، یہاں تک کہ روح کا وہ حصہ بھی تکلیف محسوس کرتا ہے جو بدن کی گہرائیوں میں موجود ہوتا ہے۔ پھر یہ تکلیف تمام بدن میں یوں پھیل جاتی ہے کہ ہر رگ اور ہر جوڑ سے روح کھینچ لی جاتی ہے، یہاں تک کہ ہر بال کی جڑ اور سر سے پاؤں تک کی کھال کے ہر حصے سے روح نکال لی جاتی ہے۔ لہٰذا اس قدر شدت کے مراحل کو بامتے ہوئے بزرگوں نے تو یہاں تک فرما دیا کہ موت کی تکلیف تلوار کی وار، آرے کے چیرنے اور قینچی کے کاٹنے سے بھی زیادہ تکلیف دہ ہے۔ ناظرین گرامی، اس کے علاوہ مزید کہا جاتا ہے کہ قرب الموت انسان کا رنگ مٹیالہ ہو جاتا ہے، گویا مٹی سے بنا تھا تو مرتے وقت بھی مٹی ظاہر ہوتی ہے۔ اس کے بعد جسم کے ہر حصے سے، ہر رگ سے روح نکالی جاتی ہے، جس کی وجہ سے تکلیف جسم کے اندر باہر ہر جگہ پھیل جاتی ہے۔ ہونٹ سوکھ جاتے ہیں، زبان سکڑ جاتی ہے اور انگلیاں نیلی پڑ جاتی ہے۔ پھر آہستہ آہستہ جسم کے ہر حصے پر موت طاری ہو جاتی ہے۔ پہلے قدم ٹھنڈے پڑتے ہیں، پھر پنڈلے اور پھر رانیں ٹھنڈی پڑ جاتی ہے، اور یوں جسم کے ہر حصے کو سختی کے بعد پھر سختی اور تکلیف کے بعد پھر تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے، یہاں تک حلق تک روح کھینچ لی جاتی ہے۔ ناظرین گرامی، اس حالت میں سستی اور ضعف انسان کے پوری وجود کو گھیر لیتا ہے، جبکہ رخسار کا رنگ مکمل طور پر تبدیل ہو جاتا ہے۔ ابتدا میں مرنے والے کی زبان بولنے سے قاصر ہو جاتی ہے، لیکن اس کی آنکھیں اور کان اور دوسرے اعضاء ابھی کام کر رہے ہوتے ہیں، یعنی کہ وہ دنیا اور اپنے اموال کی طرف حسرت کی نگاہیں دوڑانے کے بعد اپنی حالت پر پشیمان ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد موت اس پر چھا جاتی ہے اور اس کے کان بھی کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں، پھر نہ بول سکتا ہے اور نہ سن سکتا ہے۔ اس کی آنکھیں گول گول گھومنا شروع کر دیتی ہے، پھر کچھ ہی دیر بعد موت کا سایہ اس کی آنکھوں تک بھی آ جاتا ہے اور انہیں بھی اپنے لپیٹ میں لے لیتا ہے۔ اس کی جان بدن سے نکل جاتی ہے اور اس کی آنکھیں اوپر کی طرف چڑھ جاتی ہے، یعنی مردہ کھلے آنکھوں سے اس دنیا سے کوچ کر جاتا ہے۔ ناظرین کرام، مرنے کے بعد میت کی آنکھیں کھلی رہ جاتی ہے۔ اس حوالے سے بہت سی سائنسی توجیہات بھی پیش کی جاتی ہے، تاہم یہ سوال کہ مرنے کے بعد میت کی آنکھیں کیوں کھلی رہ جاتی ہے، اس کا جواب خود ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دیتے ہوئے فرمایا کہ جب کوئی فوت ہوتا ہے تو اس کی آنکھیں ایک ایسا منظر دیکھ رہی ہوتی ہے جو زندوں کو نظر نہیں آتا، جبکہ احادیث کے مستند کتابوں ابو مسلم اور ابن ماجہ کی روایات کے مطابق جب صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آخری وقت آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عیادت کے لیے تشریف لائے، اور اس وقت نس کے عالم میں تھے اور گھر میں افسردگی کا ماحول تھا، اور گھر کے ایک گوشے میں خواتین رو رہی تھی۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میت کی جان نکل رہی ہوتی ہے تو اس کی نگاہیں پرواز کرنے والی روح کا پیچھا کرتی ہے، لہٰذا تم دیکھتے نہیں کہ آدمی مر جاتا ہے تو اس کی آنکھیں کھلی رہ جاتی ہے۔ ناظرین گرامی، یہ وہ وقت ہوتا ہے جب موت کا فرشتہ سامنے کھڑا ہوتا ہے، لہٰذا مرنے والے کی امیدیں دنیا اور دنیا والوں سے ختم ہو جاتی ہے۔
جبکہ توبہ کا دروازہ کچھ ہی دیر پہلے بند ہو جاتا ہے۔ پھر حسرت اور ندامت اسے چاروں جانب سے گھیر لیتی ہے۔ لہذا دوستو، قرآن و حدیث کے مطالعے سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ سکرات الموت ایک ایسا لمحہ ہے جس وقت ایمان پر ثابت قدمی ہے ایک مومن بندے کی کامیابی ہے، لیکن اس وقت مومن بندے کے خلاف انسان کا ازلی دشمن شیطان اسے راہ راست سے ہٹانے اور عقیدہ توحید سے اس کے دامن کو خالی کرنے کے لیے حملہ آور ہوتا ہے اور مختلف فریبانہ انداز میں دھوکے دیتا ہے، کیونکہ اس حالت میں انسان اس قدر خوفزدہ، پریشان اور حیرانگی کے عالم میں تنہا کھڑا ہوتا ہے کہ اسے کسی اپنے کے سہارے کی شدید ضرورت محسوس ہوتی ہے، اور شیطان اس ضرورت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اس پر مختلف طریقوں سے حملہ آور ہوتا ہے۔ اور آخر میں دعا ہے کہ اللہ ہمیں ایمان پر زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، موت کی ان تمام سختیوں سے محفوظ فرمائے اور ہمارا خاتمہ بالایمان فرمائے، آمین۔ اسی کے ساتھ ہی ہماری آج کی ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ کل انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی ایک اچھی سے ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔